آج اس افسوس کے ساتھ اس کوکن برادری کے قبرستان میں آیا ہوں یہی دیکھنے کہ ہماری کوکن برادری میں کتنے برادری سے ہٹ کے غیر کوکنیوں کی قبریں شامل ہو گئی ہیں. انہی کو چیک کیا، بڑا دکھ ہوا، اور اس میں آج یہ بھی دیکھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہاں پہ ایک میٹنگ کی گئی تھی جس میں اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ نوید مقدم صاحب نے لوگوں کو بلوایا تھا کوکن کمیونٹی قبرستان کے حوالے سے، جو قبرستان کی ایک کمیونٹی بنائی تھی. تو اس میں بھی آیا تھا، میرے ساتھ کاشف مقدم تھے اور میرے ساتھ پیارے بھائی عبید مقدم بھی تھے. تو ہم نے اس وقت جو یہاں پہ جنرل سیکرٹری جو تھے حسن ٹیسٹی صاحب اور صدر جو ہے وہ نگارے صاحب، اور جو ہے وہ یہاں پہ اعظم کاغذی صاحب، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ 27,000 جس مد میں لیے جا رہے ہیں قبرستان میں، 20,000 قبر کے اور 7,000 جو ہے وہ سلپ کے اور اس کے تختی اور بارڈر بنانے کے، وہ ناجائز ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے. وہ کوکن برادری کے سر پہ ایک بہت بڑی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 3 افراد کی وجہ سے جنہوں نے اس قبرستان کو قبضہ کیا ہوا، ان 3 افراد کی طرف سے یہ بہت بڑا ہی ظلم ہے. میں ان کو اس چیز کے اوپر اتنا افسوس سے کہ کہتا ہوں کہ ان کو ہم نے اس میٹنگ میں لاسٹ ٹائم میں یہ کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی 12,000 روپے اس قبرستان کی پیمنٹ رکھیں. کوکن برادری میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مستحق کہلاتے ہیں، جو 6,000 بھی نہیں دے سکتے ہیں. آیا ان کو ہم جو قبرستان کی ڈونیشن ہے اس میں سے آیا ان کو دیں. جزاک اللہ خیر. لمحہ فکریہ سوچنے کا. آج ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی محترم ہستی مظہر پرکار صاحب، آج ان کے پاس جو ہے وہ کوکن قبرستان کے سلسلے میں آنا ہوا، کیونکہ کوکن قبرستان کے اندر جو ہے 2 بندوں کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں اس وقت جو موجودہ دور جب سے شروع ہوا. ایک نوید مقدم صاحب اور دوسرے جو ہے مظہر پرکار صاحب، جو یہ سامنے میرے نظر آ رہے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوید مقدم صاحب کا، کیونکہ انہوں نے ثالثی کمیٹی بنائی کوکن برادری کے فلاح و بہبود کے سلسلے میں، کوکن قبرستان کی کمیٹی. اس میں ان کی کاوشیں ہیں، اس میں ان کی دلرانہ انداز ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. تو لہٰذا آج وہ عمرے سے آ گئے، تو اس ویڈیو کے طفیل سے، اس ویڈیو کے ذریعے ہم اس چیز کی ان کی آمد کو، نوید مقدم صاحب کی آمد کو ہم اللہ کی راہ میں، اللہ کی جزا خیر میں ہم ان کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں، اور ان کے پورے خاندان کو ان کا جو ہے عمرہ مبارک ہو، بہت خصوصی مبارک ہو نوید صاحب اور نوید صاحب کی پورے خاندان کو. یہ ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث عزت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے خاص طور پہ رحمت ہے کہ ہمارے خاندان سے کوئی بھی عمرے پہ جائے یا اللہ کے گھر پہ جائے تو ہم سب کے لیے برکت ہوتا ہے. تو اس وقت جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ یوں بنا رہے ہیں کہ کوکن قبرستان نارتھ کراچی بہت جو ہے نا مسئلے مسائل کا شکار ہوا ہے، خاص طور پہ خرد بود، اور جو ہے اس میں جو غبن ہو رہا ہے ڈونیشن اور قبر کی مدوں میں پیسے. تو طے یہ پایا ہے کہ انشاءاللہ اس اتوار کو کوکن برادری کو ہم زحمت دیں گے، ان کے صاحبان کو، اور خاص طور پہ میں التجا اور اپیل کروں گا واجب الاحترام میرے بزرگان کوکن برادری سے کہ وہ پلیز وہ تشریف لائیں، یا ویڈیو کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے ہماری رہنمائی کریں. جو بھی کوکن برادری کے بزرگان ہیں واجب الاحترام، ہم ان کی خدمت میں اپنا سلام بھی کرتے ہیں، اور جو ہے گزارش بھی کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں رہنمائی کریں، تاکہ ہم کل جو ہے وہ کوکن برادری کے جو اس قسم کے جو سلسلے ہیں اس کو ہم ٹیبل ٹاک میں حل کریں، اور بجائے کسی سرکاری دفتر کے. تو کوشش میری تو یہی ہے کہ سچائی کو ہمیشہ پیش کروں، کیونکہ مجھے کوکن برادری اچھی طرح جانتی ہے کہ میں ویلفیئر کرنے والا ہوں، ڈونیشن دینے والا ہوں، اور غریب اور مسکینوں میں ہمیشہ اپنے دکھ تکلیف کو
بانٹنے والا ہوں۔ تو اسی جذبے سے میں نے کوکن قبرستان کی ذمہ داری نوید مقدم اور مظہر پرکار کے ذریعے حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم بہت قریب اور نزدیک پہنچ گئے کہ ہم اصل حقائق کو آپ تمام لوگوں کی خدمت میں وہ پیش کریں، اور کوشش یہ ہے کہ اس آئندہ آنے والے اتوار کو 2 یا 3 بجے کوکن قبرستان میں اس سلسلے میں فائنل ایک میٹنگ رکھی جائے، اور جو الزامات ہیں ڈکیتوں کے، وہ ڈکیتوں کے بارے میں آپ تمام لوگوں کو آگاہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک تمام کوکن برادری کو۔ اللہ پاک آج کے جمعے سے ہمارے کوکن برادری میں برکت، کرم، رحم اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب جو سلسلہ ہے اتوار والے دن کا، تمام کوکن برادری کو گزارش کی جاتی ہے کہ تمام کوکن برادری جو ہے اتوار والے دن 2:30 سے 3 بجے تک کوکن قبرستان میں تشریف لا رہے ہیں، اور اس میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی جو لوگ دعوے دار ہیں یا جو اس میں اپنے مسئلے مسائل سمجھتے ہیں یا ان کا حصہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، جس کو بھی کوکن قبرستان سے کوئی بھی کمپلین ہے، وہ برائے مہربانی تمام لوگ اپنے دستاویزات کے ساتھ، تمام ضروری چیزوں کے ساتھ وہ تشریف لے کر آ جائیں کوکن قبرستان نارتھ کراچی میں، اور انشاءاللہ اللہ کی حکم سے، اللہ کے رحم سے ہم بہت قریب پہنچ گئے، تاکہ ہم اپنے برادری کے مسئلے کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر کے اس کو اللہ کے کرم سے اچھے اختتام کی طرف لے جائیں۔ بھرپور کوشش ہے کہ خاص طور پہ افہام و تفہیم رکھا جائے گا، خاص طور پہ ایک دوسرے کی عزت کا بہت لحاظ رکھا جائے گا، یہ نہ ہو کہ کسی کی کوئی بھی بندہ بلا وجہ کردار کشی کرے۔ یہاں پہ میں تمام واجب الاحترام کوکن برادری کے جو ہیں وہ بزرگان سے اور میرے ہم عمر ساتھیوں سے، اپنے برادری کے تمام محترم بڑے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے میں اور اس کار خیر میں بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور ایک اور چیز جس پہ میں نے خصوصی بات کرنی ہے، وہ ہے بزرگ ہستی حسن ٹیسٹی صاحب کے بارے میں جو الفاظات کہے گئے، وہ حالت مجبوری اور وہ وقت ایسا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو خود پیش کر رہے تھے، اور انہی وجوہات کی وجہ سے یہ الفاظ ان کے لیے نکلیں، کیونکہ اگر یہ نہ نکلتے تو سچائیاں سامنے نہیں آتی۔ خیر، ہم ان سے جو ہے وہ اس بارے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ برائے مہربانی وہ خود تشریف لائیں، اور جو ہے جتنا کچھ بھی وہ جانتے ہیں، جو حقائق ہے، وہ قوم کے سامنے رکھ دیں۔ تمام لوگوں سے معلوم چلا ہے کہ بزرگ ہستی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے لا تعلقی کا ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا اس کوکن قبرستان سے نہیں تھا تعلق۔ بہرحال ان کا نام جیسے بھی استعمال ہوا، وہ استعمال ہوئے، وہ خود ہی آ کے تشریف آورگی ہو کے بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میری گزارش پہ میں تمام برادری کو دعوت اور اپیل کرتا ہوں کہ وہ برائے مہربانی کوکن قبرستان میں تشریف لائیں اور اس کار خیر کا حصہ بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جمعۃ المبارک۔ کمیونٹی کے جو ہے وہ قبرستان میں یاسین مقدم صاحب کی سرپرستی میں اور حاجی ستار صاحب کی سرپرستی میں آج یہ لوگ جمع ہیں، کیونکہ کوکن کمیونٹی قبرستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور اس لوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ آج جو ہے اس قبرستان کے اندر بڑا افراتفری مچی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا اور اس ٹائپ کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو قوم کے پیسے، قبرستان کے پیسے جو لوگ کھا رہا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس دنیا میں اس نے قبروں میں نہیں جانا ہے، اس نے کسی اور جگہ پلاٹنگ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے خاندان کو پال رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے قبر کی جگہوں کو لوٹ کے بنا کے غریب مستحق عوام کے پیسوں سے جو ہے وہ اپنے بنگلے بنانا، اپنے گھر بنانا، اپنی اولادوں کا پیٹ پالنا بھرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ رہا بھی ہے اور مزید آنے والا بھی ہے۔ تو ہم سب کو مل جل کے قبرستانوں کے معاملوں پہ
جو ہے وہ ایمانداری اور سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے یہی دیکھا جو قبرستان کو غبن کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں نصب و نابود کرتا ہے۔ اور ہمیں روح دیا، خاص طور پہ ہمیں روح دیا، وہ یہ ہمارا سب انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ آج ہم جو ہے اتنے لوگ جمع ہیں وہ ہے کہ کوکن قبرستان یہ لمحہ فکریہ بنا ہوا ہے کافی سالوں سے۔ کوکن قبرستان میں خرد برد لوٹا ماری، قبروں کی مد میں 30 ہزار روپے، 20 ہزار روپے، 7 ہزار روپے تختیوں کے جالی لگانے کے لیے کئی سالوں سے لوٹ کر اس کا حساب نہ دینے پہ بدتمیزی کی جاتی ہے، دھکا مارا جاتا ہے اور ٹارگٹ کلروں کو لا کر یہاں پہ انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس کی کئی میٹنگ ہو گئی کہ کوکن قبرستان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ قبضہ مافیا جو ہے اپنے قبضے میں رکھ کے غریب عوام کا خون چوسے، اپنا گھر لوٹے۔ تو اس میں سب سے نام نہاد لوگ جو ہیں وہ ہیں اعظم کاغذی جو اس قبرستان میں بیٹھتا ہے، لوگوں سے پیمنٹیں وصول کرتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے سعید نغارے اور تیسرا نمبر ہے حسن ٹیسٹی۔ یہ تینوں نے کئی سالوں سے اس قبرستان میں اپنی جو ہے وہ اجارہ داری بنا کے قبروں پہ قبضہ کر کے پیسوں پہ ڈکیتیاں کر کے اپنے گھر بال اور اولادوں کو تمام آرائشیں اور تمام چیزیں وہ سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ اور کوکن برادری اس چیز کے اوپر آواز اٹھا کے تھک گئی کہ آیا آپ ہمارا حساب کتاب دو، آیا آپ ہمارا اس مسئلے کا حل کرو۔ تو کوکن برادری کے چند نام نہاد لوگ ہیں وہ اس کام کو سر انجام تک پہنچانے میں جو ہے ہمیشہ انتشار کی صورت میں اس میں افراتفری ملا دیتے ہیں۔ نمبر ایک بات، اس کوکن قبرستان کی جو ثالثی کمیٹی تھی جو نوید مقدم کے ذریعے اس میں بنی اور وہ کام کری، نوید مقدم صاحب نے آخری کے اندر اپنا جلوہ دکھا دیا اور نوید مقدم ان لوگوں کے ساتھ مل گیا جن لوگوں کے خلاف اس نے ایکشن لینا تھا۔ یہ چیزیں سامنے آنے پر تو معلوم چلا کہ نوید مقدم کا بھی بہت بڑا حصہ اس میں سے شامل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، اس قبرستان میں جو ڈکیتیوں کے اندر سب سے لوگوں کی ان کی مدد کرنے والا، ان کی رہنمائی کرنے والا، انتشار پھیلانے والا وہ بھاردے سلطان بھاردے جس کا آج بچہ انتقال ہو گیا، اس کے لیے ہم سب مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بچہ کسی کا بھی ہو وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، بچہ یا بھائی یا اس کے خاندان میں سے کوئی ایسا افراد انتقال کر جاتا ہے، ہم سب اس کے جنت الفردوس کے لیے دعا کریں، اعلیٰ مقام کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافیت ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا لگا ہوا کسی سے، ہم جو ہے کسی کے لیے جو اس کام کے خلاف کر رہا ہے، اس کار خیر کے خلاف کر رہا ہے اور بنیاد پیدا کر رہا ہے، وہ سلطان بھاردے سے پوچھتے ہیں کہ آیا تمہیں کتنا بڑا حصہ اس قبرستان سے مل رہا ہے۔ تو یہ آج اتنے لوگ جمع ہیں کہ یار قبرستان میں ہمیشہ بہت سہولیات دی جاتی ہیں، اس میں غریب غربا آتا ہے تو قبروں کی قیمت انہوں نے 20,000 رکھی ہے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ 10,000 روپے کرو اور غریبوں کو، مستحق کو، یتیم کو، بے سہارا لوگوں کو آپ فری آف کاسٹ کریں۔ کیوں کہ کوکن برادری کا اتنا بڑا ڈونیشن ہے، اتنا بڑا ڈونیشن ہے جس کو یہ ساری زندگی بھی کھا لے، غریبوں میں بانٹ کے بھی کھا لے تو یہ نہیں پورا کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ کوکن فاؤنڈیشن جو ہیلپ کے نام سے، کوکن ہیلپ فاؤنڈیشن وہ اتنی بڑی قوم سے ڈکیتی کر رہی ہے کہ آیا کوکنیوں سے اس فاؤنڈیشن کے نام کے اوپر پیسہ جمع کر کے اور لوگوں سے یہ ڈکیتی، ندیم چوغلے جو سحری فہرست ہے اس کے ساتھ یہ جعلی فاؤنڈیشن کوکن ہیلپ جعلی ہے، نہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ اس قبرستان کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے۔ یہ دو جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اپنا بینک اکاؤنٹ شو کریں اور جعلی ویلفیئر، جعلی جو ہے یہ فاؤنڈیشن جعلی ہیلپ کے نام سے پیدا گیریاں بند کریں، قبرستان کی پیدا گیریاں بند کریں اور فاؤنڈیشن کے نام پہ پوری برادری سے جو
ली जाती है, ये भी हमें रिकॉर्ड मिल चुका है। जो इसके करने धरने वाले ने बता दिया मुझे हर महीने 1 लाख रुपए तक मिलता है। और भाई तुझे 1 लाख रुपए कई सालों से मिल रहा है, अब कितना हो गया? तो ये चीज़ें आवाम मांग रही है, हिसाब मांगने के लिए लोग आए। तो अगर ये मेरी चीज़ें सवाल गलत है कि गरीब मुस्तहिक को फ्री करो और इस कब्र की कीमत 10,000 करो और जो यहाँ पे मौजूदा कमेटी है उसको बर्खास्त करो या नई कमेटी तश्कील दी जाए, क्योंकि जो भी मामला गड़बड़ के हैं वो ख़त्म किए जाए और अच्छे लोग आएँ और अच्छे लोगों की क़यादत में इसका बैंक अकाउंट बने और यहाँ पे गरीब लोगों को जो है मदद हासिल हो। ख़ास तौर पे इस कब्रिस्तान के सिलसिले में हम लोग किस तरीके से मुसलमान कहलाने वाले, नजर तो नहीं आते कि हम लोग मुसलमान हैं। हमारे अमाल क्या है? जिसके घर पे जब मरता है वो 30,000 रुपए यहाँ कैसे देता है, उससे पूछो उसके घर पे क्या गुजर रही है। अल्लाह इन चीज़ों को हम सबको माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब मैं बताऊंगा जो इस कब्रिस्तान को लेने में जिनका हाथ था। साहब ने कह दिया कि गरीब फुकरा जो है, मस्कीन जो है, उसके लिए ये चीज़ भी अवकाश किया जाए और उसके अलावा अगर साहिब हैसियत है तो उसके लिए भी कम से कम ये हो कि 30,000 से कम करके 10,000 किया जाए। तो ये तो सदका जारी है, ये तो हमारा नबी ने भी फरमाया है, साहबा किराम ने भी फरमाया है। एक हकीकत है, इससे कोई ये बच्चे को ये चीज़ मालूम है कि इसमें कोई छुपी ढकी की बात नहीं है। लेकिन ये जो कब्ज़ा माफिया, लैंड माफिया और इनकी सरपरस्त आला, मैं उससे ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा खून का नाखून ले, आप लोग होश का नाखून ले और ये देख ले इस चीज़ को कि आप तमाम इदारे इन चीज़ को देख रहे हैं और इसके बावजूद लोग जो है जाली वेलफेयर खोल रहे हैं पैदागिरी के लिए, प्लाटों के कब्ज़े के लिए, और फिर वो कब्ज़ा भी कब्रिस्तान के ऊपर। ये कितना बड़ा जुल्म है, ये जुल्म का इंतहा है। बाकी जो है देखो, खौफ खुदा करे, अल्लाह से डरे, हम सब ने मरना है, हम सब ने हिसाब देने अल्लाह की बारगाही में। ये ज़रूरी है कि अल्लाह से डरे, हमें छोड़े या आवाम को छोड़े, सिर्फ वो अल्लाह से खौफ कर। डकैतियाँ बंद कर दो। तो अगर अब तक इनका कोई जवाब नहीं आया, अगर ये मज़ीद जवाब चंद दिनों में नहीं देंगे, मुझे ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी आवाज़ में सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में मुझे लब्बैक कहने वाले लोग वो मिलेंगे किधर? प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में। मैं किसी भी दिन ऐलान कर दूं कि प्रेस क्लब आ जाओ इस मसले पे, तो मुझे उम्मीद है कि हज़ारों की तादाद में लोग, आवाम जो है ना, प्रेस क्लब पे पहुंची हुई होगी, क्योंकि मालूम है लोगों को कि मैं सच्चाई का साथ देता हूं, झूठ का साथ नहीं देता हूं। ना ही तो मैं किसी का वकील हूं, ना ही तो मैं किसी की तरफ से यहाँ पार्टी हूँ। अगर मैं पार्टी हूँ और वकील हूँ सिर्फ और सिर्फ कोकन बिरादरी का हूँ, कोकन मजलूम का हूँ, कोकन बेसहारे का मैं वकील भी हूँ, मैं उसकी हिमायत में भी हूँ। मेरी उसके लिए जो भी ताकत लगती हो कोकन बिरादरी के लिए, मैं उसको देने से गुरेज नहीं करता हूँ। तो अभी मैं एक और चीज़ सामने आपके लाता हूँ कि अल्लाह और उसका नबी और हमारे साहिबा कराम वो क्या फरमाते हैं कि हमें कुरान में क्या हिदायत है, कब्रिस्तानों की हम किस तरह से हिफाजत करें। और चंद बातें बताएं आलम अत्तारी साहब से। तो आलम अत्तारी साहब कह रहे हैं कि जो बातें आपने कही उससे मैं मज़ीद जो है ना मुतमईन हूँ। तो हम सब का, इतने सारे लोगों का मजमा होना, वो इस बात का सबूत देता है कि यहाँ पे गैर कानूनी काम रोका जाए, वरना नहीं तो हम सरकारी दफ्तर के दरवाजे को खटखटाने में देर ना करेंगे। और सबसे पहले बात तो ये करूँगा कि आ गए अपनी मौत से कोई बचन नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सुभान अल्लाह। अहमद आगे। असल बात यह है कि जब ये न्यू कराची आबाद हुई तो ये कोई भी इलाका आबाद नहीं था, ये टोटल जो है ना जंगल था। इस जंगल के दौरान हमारी 5 जमातें थी जो आबाद हुई थी न्यू कराची में। हमारी 5 जमातें थी, अपने जुनेजो जमात, सोडाना समूह जमात, मछियारा जमात और बलोच जमात। तो इस जमात के लेडर पेड पे जो है ना हमने ये कब्रिस्तान हासिल किया था। तो ये कब्रिस्तान हमारी जमात के लेटर पेड पे मिला था और ये सबसे पहले ये हमारा कब्रिस्तान था, ये पूरी जगह हमारी थी। ये पूरे मोहम्मद शाह कब्रिस्तान का। फिर उसके बाद जब हमको ये कब्रिस्तान मिला तो हमने मोहम्मद शाह के हवाले किया कि भाई आप इस कब्रिस्तान का ये निगरानी करना, आप इसको संभालो। उसके बाद ये मोहम्मद शाह आए और इन्होंने जो है ना इस कब्रिस्तान को संभाला और हमारी बिरादरी के कुछ लोग शामिल थे उसमें।
फिर वो कब्रिस्तान चलता रहा फिर इसमें जो है ना अब ये जगहें भी बिकती रही, पता नहीं कौन कौन आया कौन कौन गया, किस तरह ज़माने उन्होंने इस्तेमाल की। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई इसको तो एकदम फ्री होना चाहिए। ये तो 10,000 रुपये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए, तनख्वाहदार लोग इनको यहाँ रखने चाहिए और ये फ्री में करना चाहिए कब्रिस्तान। बस ये है कि बाकी ये कि पैदागिरियाँ जो कर रहे हैं, जो लैंड माफिया बनी हुई हैं, उनको जो है ना मतलब यहाँ से हटाया जाए और कोई अच्छे लोगों को जो है ना यहाँ बिठाया जाए, ताकि जो है ना